بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب محاورات فی الالہیات میں مسئلہ جبر و اختیار کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ مسئلہ جبر و اختیار اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ گزشتہ جلسے میں مسئلہ جبر و اختیار میں جبر و کسب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ آج انشاءاللہ نظریہ تفویض کو بیان کرتے ہیں۔ انسان کے افعال کے بارے میں ایک طرف سے افراط ہے، دوسری طرف سے تفریط ہے۔ افراط یہ ہے کہ کہا جائے کہ خداوند منان نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو تمام وسائل مہیا کر دیے اور پھر اس کو مطلقاً آزاد چھوڑ دیا۔ اب انسان کے افعال کے اندر خداوند منان کی کسی قسم کی دخالت نہیں ہے، یعنی وہ آزاد علی الاطلاق ہے، کہ جس کو نظریہ تفویض کہتے ہیں، کہ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دوسرا جو تفریط ہوئی وہ یہ کہ کہا جائے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے، انسان کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے افعال کا خالق فقط خدا ہے، کہ تقریباً جبر و کسب اسی کے بیان میں تھا کہ جس کو کل ذکر کیا۔ لیکن مذہب حق ایک اور چیز ہے کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم ذکر کریں گے، جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نہ مجبور مطلق ہے نہ مختار مطلق ہے، بل امر بین الامرین، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ جلسات میں ہوگی۔ آج تفویض کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، تفویض جب ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں تو عام طور پر لوگ تفویض کو فقط غیر عادی کاموں میں منحصر کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ تفویض کا معنی فقط یہ ہے کہ خداوند متعال نے کائنات کو خلق کر کے اس کے تمام امور کسی اور کے حوالے کر دیے اور نعوذ باللہ خود کو ایک سائیڈ پر لگا دیا، کہ یہ بھی تفویض ہے، لیکن تفویض منحصر نہیں ہے اس چیز کے اندر، کہ ہم لوگوں کے ہاں پاکستان میں یہی مشہور ہے۔ کسی بندے سے کہا جائے تفویض یعنی کیا، وہ کہتا ہے کہ تفویض کا معنی یہ ہے کہ خداوند منان نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی امور ہیں دوسروں کے حوالے کر دیے اور خود کو سائیڈ پر لگا دیا، کہ بہرحال یہ بھی تفویض ہے، لیکن تفویض منحصر نہیں ہے اس میں، یہ تفویض کا ایک حصہ ہے، ایک چہرہ ہے۔ باقی جو کلامی مباحث کے اندر معمولاً یہ تفویض استعمال ہوتی ہے عمومی معنی میں ہے، یعنی اس کو منحصر نہ کریں فقط کائنات کے امور کے چلانے میں، بلکہ حتیٰ کہ انسان کے جو اپنے افعال اختیاری ہیں، جو انسان خود افعال انجام دیتا ہے، وہاں پر بھی تفویض ممکن ہے، جیسا کہ معتزلہ کا نظریہ ہے اور مکتب تشیع کے نظریے کے اعتبار سے یہاں پر بھی تفویض باطل ہے۔
تفویض کا کلن معنی یہ ہوگا کہ خدا کسی موجود کو بنا کر پھر اس موجود کو خود اپنے حوالے کر دے، جیسے انسان کے مورد میں کہ انسان کو خدا نے خلق کیا، اس کے اندر تمام چیزیں رکھی اور اس کے بعد تمام امور خود انسان کے اپنے حوالے کر دیے۔ اب اس کی مرضی ہے، جس طریقے سے چاہے اسی طریقے سے کرے، خدا کی کسی قسم کی دخالت اس کے افعال میں نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو مستقل مانا جائے، اپنے افعال کے اندر وہ مستقل ہے، خداوند متعال کی کسی قسم کی دخالت نہیں ہے۔ اگر ایسے تصور کیا جائے تو اس کو تفویض کہتے ہیں، اور اہل سنت برادران میں سے جو معتزلی مکتب تفکر ہے، اس مکتب تفکر کا یہی ماننا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے، خداوند منان کی کسی قسم کی دخالت نہیں ہے۔ یہ تفویض ہے کہ یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ البتہ معتزلہ جو اس تفویض کے نظریے کی طرف گئے ہیں، اس کا اصل سبب بھی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدل الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو کریں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے افعال کے بارے میں فقط دو طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ انسان کے افعال کا خالق خدا ہے کہ اس صورت میں جبر لازم آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ انسان کے افعال میں خدا کی کسی قسم کی دخالت نہیں ہے، کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ کہا جائے کہ انسان کے افعال میں خداوند منان کسی قسم کی دخالت نہیں رکھتا۔ اگر خدا کو دخالت دیں گے تو یہ عدل الہی کے برخلاف ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے معتزلہ اس تفویض کے نظریے کی طرف گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ دو صورتیں فقط نہیں ہیں کہ یا انسان کو مستقل مان لیا جائے کہ خدا کی کسی قسم کی دخالت نہ ہو انسان کے افعال میں، یا انسان کو مجبور مانا جائے۔ نہ، ایک تیسری صورت بھی ہے کہ جس کو امر بین الامرین کہتے ہیں، اور وہ صورت ان دونوں صورتوں سے کئی گنا بہترین صورت ہے اور حقیقی بیان ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات کو بھی انسان اچھے طریقے سے حل کرتا ہے، اور تعلیمات محمد و آل محمد میں اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ کلام اسلامی کے تعارف کے دروس میں بندہ حقیر نے بیان کیا تھا، یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس مسئلے کی بنا پر اشاعرہ اور معتزلہ ایک دوسرے کو متہم کرتے تھے۔ اشاعرہ معتزلہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید افعالی کے خلاف ہیں، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کے افعال میں خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے، انسان مستقل محض ہے، لہٰذا توحید افعالی وہاں پر جاری نہیں ہوگی۔ اشاعرہ معتزلیوں کو کہتے تھے یہ توحید افعالی کے منکر ہیں، معتزلی اشاعرہ کو کہتے تھے یہ عدل الہی کے منکر ہیں، کہ بہرحال مذہب حقہ وہی مذہب اہل بیت ہے کہ جس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ اچھا، یہ جو معتزلی اس تفویض کی دلدل میں پھنسے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے حوالے کر دیے انسان کے افعال، اصل میں یہ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ بیچارے دو جگہوں پر اشتباہ کرتے ہیں، دو جگہوں پر انہوں نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، اشتباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ لوگ تفویض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ پہلی ان کی خطا اور ان کی غلطی یہ ہے کہ افعال انسانی کا ارتباط خدا کے ساتھ کس طریقے سے ہے، اس نقطے کو یہ لوگ صحیح طریقے سے حل نہیں کر پائے۔ یہ نقطہ ایسا ہے کہ اگر اس نقطے کو اچھے طریقے سے انسان ہضم کرے اور حل کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ افعال انسان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ خدا دخالت رکھتا ہے تو معتزلی ایسے سمجھتے ہیں کہ اس بات کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک فعل کے دو فاعل ہو جائیں، یعنی انسان کے جو افعال اختیاریہ ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں،
اگر کہا جائے کہ خدا بھی اس میں دخالت رکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے فعل میں دو فاعل ہو جائیں گے۔ مثلا دیکھتے ہیں نا آپ، جب ایک پتھر کو اٹھاتا ہے تو ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا، تو دو بندے مل کر اٹھاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہاں پر اب یہ دو فاعل ہیں جو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں۔ ایک فاعل وہ بندہ ہے جو ایک اٹھا رہا ہے، اور دوسرا بندہ دوسرا ہے کہ جو اس کو اٹھانے میں مدد کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کأنہو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ فعل انسانی میں دو فاعل ہیں، اور حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی فعل پر دو فاعل علی العرض ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور دونوں آ کر ایک فعل کو انجام دیں، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا اشتباہ ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر خدا کو انسان کے افعال میں دخالت دی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک فعل کے دو فاعل ہو جائیں، اور ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ یہ اشتباہ ان کا پہلا ہے۔ انشاءاللہ ہم امر بین الامرین کی بحث میں ذکر کریں گے کہ انسان کے فعل میں خدا دخالت رکھتا ہے، اور فاعل بھی دو ہیں، اور اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا، کیونکہ ایک فعل کے دو فاعل اگر طول میں ہوں تو مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس طول میں ہوں یعنی کیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا جب امر بین الامرین کو بیان کروں گا۔ اگر عرض میں ہوں تو وہاں پر مسئلہ ہے، اگر طول میں ہوں تو وہاں پر مشکل نہیں ہے۔ توحید افعالی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا انسان کے افعال میں دخالت رکھتا ہے، لیکن اشاعرہ کی طرح نہیں کہ ہم آئیں اور جبر کی بات کریں، نہ، در عین حال کہ انسان اپنے فعل کے اندر مختار بھی ہے، لیکن باوجود اس کے فیض خدا کا محتاج ہے، حول و قوت الہی کا محتاج ہے۔ خداوند متعال اس کے ان افعال میں بھی دخالت رکھتا ہے، کہ انشاءاللہ یہ امر بین الامرین کے مسئلے میں روشن ہوگا۔ بس پہلا مسئلہ جو معتزلہ کا ہے، جو ان کے لیے سخت اور مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ چیز تصویر نہیں ہوتی، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل پر دو فاعلوں کی دخالت ہو؟ یہ پہلا مسئلہ ان کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ارادہ تکوینی اور تشریعی میں تفکیک نہیں کی، کہ انشاءاللہ اس کو ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ ایک ارادہ اور قضاء تکوینی ہے، اور ایک ارادہ اور قضاء تشریعی ہے۔ پہلے میں ان دونوں کی تعریف کروں، شاید میں دوسرے مباحث میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال یہاں پر مصنف نے، استاد سبحانی نے ذکر کیا ہے تو وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارادہ تکوینی یعنی خدا اپنے فعل کا ارادہ کرے، اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی۔ وہ فعل جو خدا کا فعل ہے، اگر اس کا ارادہ کیا جائے یہ ارادہ تکوینی کہلاتا ہے۔ اگر خدا دوسرے بندے کے فعل کا ارادہ کرے وہ ارادہ تشریعی ہوتا ہے۔ یہ ارادہ تکوینی اور تشریعی کی تعریف کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ خدا چاہتا ہے اس کائنات کو بنانا، تو وہاں پر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا کسی بھی کام کو کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی اس کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ والا ارادہ ارادہ تکوینی کہلاتا ہے، یعنی خدا خود جو کام کر رہا ہے، بذات خود جو کام کر رہا ہے، اس کا جب خدا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ یہ ایک ارادہ۔ دوسری مرتبہ خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندہ اس کام کو انجام دے۔ خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندہ روزہ رکھے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندہ فلاں کام نہ کرے۔ اب یہ جو خدا کا ارادہ ہے
کہ جس ارادے کا تعلق انسان یا کسی بندے کے فعل کے ساتھ ہو، یہ ارادہ تشریعی کہلاتا ہے۔ خدا ارادہ رکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، خدا ارادہ رکھتا ہے کہ بندہ عدل کرے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندہ اچھے کام کرے۔ خوب ان تمام ارادوں کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ دونوں ارادوں میں فرق یہ ہے کہ اس کو دقیق طریقے سے سمجھے، اہم نکتہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ارادہ تکوینی ہے وہاں پر خدا خود اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے، خود کام جو کرتا ہے جب اس کا ارادہ کرتا ہے یہ ارادہ تکوینی کہلاتا ہے۔ اور ارادہ تکوینی میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ خدا جیسے ہی ارادہ کرے گا میں فلاں کام کروں تو وہ کام ہو جائے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ لیکن ارادہ تشریعی میں خدا اپنے فعل کا ارادہ نہیں کرتا، خدا بندے کے فعل کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ بندے کا فعل جب مورد ارادہ واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ تو ارادہ تشریعی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ متحقق بھی ہو سکتا ہے وہ وجود میں آئے، ہو سکتا ہے وہ وجود میں نہ آئے۔ ارادہ تشریعی میں ایسے ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، لیکن ہو سکتا ہے بندہ نماز پڑھے، ہو سکتا ہے بندہ نماز نہ پڑھے۔ ارادہ تشریعی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع بھی ہو سکتا ہے واقع ہو سکتا ہے واقع نہ ہو، کیونکہ خدا کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے۔ جیسے ہی بندے کی طرف آپ اختیار کو لے کر آتے ہیں تو اب اس اختیار کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندہ خدا کے اس ارادے کو متحقق کرے، ہو سکتا ہے اس ارادے کو متحقق نہ کرے۔ لہذا ارادہ تشریعی میں وہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ انسان کے اپنے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا اس نقطے کو سمجھیں کہ ارادہ تکوینی ہمیشہ ہوگا، اور ارادہ تشریعی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو، بلکہ خدا کی اپنی کلی طریقے سے مرضی یہ ہے کہ ارادہ تشریعی بندے کے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر بندہ اختیار کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا تو وہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا ارادہ تشریعی۔ اچھا، تو اب جو ہم کہتے ہیں خدا ارادہ تشریعی کے اعتبار سے فقط یہ چاہتا ہے کہ بندہ اچھے کام کرے، خدا ارادہ تشریعی کے لحاظ سے ظلم کو نہیں چاہتا، کیونکہ کبھی بھی وہ ظلم کا امر نہیں کرتا۔ خدا ارادہ تشریعی کے ساتھ یہ حکم کرتا ہے کہ کوئی بندہ فحشاء کو انجام نہ دے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء۔ خوب خدا ارادہ تشریعی کے لحاظ سے برائیوں کو وجود دینا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ برائیاں نہ ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو، خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کبھی عمل انجام نہ پائے۔ البتہ یہ ارادہ تشریعی ہے، یعنی انسان اپنے ارادے کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ارادے کا غلط فائدہ لیتے ہوئے برائیوں کو انجام دے، ہو سکتا ہے انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط فائدہ لیتے ہوئے ظلم کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ارادہ تکوینی پروردگار عالم ہمیشہ متحقق ہوتا ہے، ارادہ تکوینی میں تخلف نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ کہ جس میں معتزلی بیچارے آ کر پھنسے ہیں اور بعض قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ والی آیات ہیں، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء قل امر ربی بالقسط۔ ان آیات سے آ کر معتزلی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں خداوند متعال ظلم اور جو قبح ہے، برے جو اعمال ہیں، خدا نے ان کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کا امر ہی نہیں کیا۔ لہذا جتنے بھی افعال اختیاری انسان کے برے ہوتے ہیں ان میں خداوند متعال کی کسی قسم کی دخالت نہیں ہے۔ تو یہاں پر عزیز من یہ جو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء یا قل امر ربی بالقسط، یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ جتنے بھی اوامر ہیں، یہ اوامر تشریعیہ ہیں۔
اوامر تشریعی کی بات ہو رہی ہے، ارادہ تکوینی پروردگار عالم کی بات نہیں ہے۔ ارادہ تکوینی پروردگار عالم کبھی بھی تخلف نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، اچھا یہاں پر ایک اہم مسئلہ کہ جس مسئلے کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کا ارادہ تکوینی انسان کے افعال کو شامل ہے یا نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد والے مباحث میں ذکر کریں گے، کہ جو ہم ذکر کریں گے نا بعض شبہات کے جوابات، وہاں پر انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آیا انسان کے افعال خدا کے ارادہ ازلیہ سے باہر ہے یا خدا کا ارادہ ازلیہ ان کو شامل ہے، کہ یہ انشاءاللہ بعد میں آتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو نظریہ تفویض ہے، اس نظریہ تفویض میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انسان اپنے تمام افعال میں مختار محض ہے اور مستقل ہے، کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل الثامن، 8ویں فصل، نظریۃ التفویض، تفویض کا نظریہ، المنقول عن المعتزلہ، معتزلہ سے منقول ہے۔ معتزلہ اور اشاعرہ فرقے کی تفصیلات اور ان کی تاریخ، ان کے عقائد، ان کی شخصیات علم کلام کے تعارف میں بیان کر چکا ہوں۔ المنقول عن المعتزلہ، معتزلہ سے منقول یہ ہے کہ ان افعال العباد مفوضۃ الیہم، بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو بندوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وَهُمُ الْفَاعِلُونَ لَهَا، وہ بندے ہی اس کے فاعل ہیں۔ بِمَا مَنَحَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْقُدْرَةِ، اس قدرت کی وجہ سے جو خدا نے ان کو عطا کی ہے۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ شَأْنٌ فِي أَفْعَالِ عِبَادِهِ، پروردگار عالم بندوں کے افعال میں کوئی دخالت نہیں رکھتا۔ قال القاضی عبد الجبار، معتزلہ کی بڑی شخصیت ہے، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح الاصول الخمسہ میں فرماتے ہیں، ذکر شیخنا ابو علی ذکر کرتے ہیں، اتفق اہل العدل علی ان افعال العباد من تصرفهم وقیامهم وقعودهم حادثۃ من جہتهم، اہل عدل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے ان بندوں کا تصرف کرنا ہو، چاہے ان کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، یہ انہی بندوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، یہی لوگ ان کو وجود دیتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، خداوند متعال نے فقط ان کو طاقت دی ہے۔ وَلَا فَاعِلَ لَهَا، خدا ان افعال کا فاعل نہیں ہے۔ وَلَا مُحْدِثَ سِوَاهُمْ، ان بندوں کے علاوہ ان افعال کا کوئی بھی محدث نہیں ہے، یعنی بندہ مستقل ہے۔ وقال ایضاً، اور اسی طریقے سے خود بیان کرتا ہے، فصل فی خلق الافعال، افعال عباد کی تخلیق کے بارے میں، والغرض بہ، اور ان سے غرض کیا ہے، الکلام فی ان افعال العباد غیر مخلوقۃ فیہم وانہم المحدثون لہا، بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، ان کو کسی اور نے خلق نہیں کیا، اور ان کو وجود میں دینے والا فقط وہی خود بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ ان کی صریح عبارت۔ ثم ان دافع المعتزلۃ الی القول بالتفویض هو الحفاظ علی العدل الالہی، فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا انگیزہ، جو چیز ان کو ابھارتی ہے اور اکساتی ہے قول بالتفویض کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ عدل الہی کا کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ فلما كان العدل عندهم هو الاصل والاساس في سائر المباحث، معتزلہ کے نزدیک عدل ہی وہ بنیاد ہے اور وہ اساس ہے تمام مباحث کے لیے۔ فلما، اس طریقے سے، تو امدوا الى تطبیق مسئلۃ افعال العباد علیہ، تو یہ لوگ بیچارے
آئے اور انہوں نے کیا کیا، افعال عباد والے مسئلے کو اس عدل الہی پر فٹ کرنا چاہا۔ فوقعوا فی التفویض، پھر یہ لوگ تفویض میں پھنس گئے، لاعتقادہم بان القول بکون افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ ینافی عدلہ تعالی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کے افعال کا خالق خدا ہے تو یہ بات خدا کے عدل کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وحددوا بذلک خالقیتہ تعالی و سلطانہ، اس طریقے سے انہوں نے خدا کی خالقیت کو محدود کیا، یعنی کہتے ہیں خالق ہے لیکن بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، خدا کی سلطنت ہے لیکن بندوں کے افعال میں خدا کی سلطنت نہیں ہے۔ والذی اوقعہم فی ھذا الخطأ فی الطریق امران، وہ چیز جس نے ان کو اس تفویض کی دلدل میں پھنسایا ہے، دو چیزیں ہیں۔ احدہما، پہلی چیز، خطأہم فی تفسیر کیفیت ارتباط الافعال الی الانسان و الیہ تعالی۔ پہلا ان کا اشتباہ یہ ہے کہ افعال خدا اور انسان کے ساتھ کس طریقے سے مربوط ہیں، اس میں انہوں نے اشتباہ کیا ہے۔ فزعموا، یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں، انہما اراضیان، خدا اور انسان دو فاعل علیحدہ علیحدہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں۔ فاحدہما ینافی الآخر، ایک فاعل دوسرے سے ٹکراتا ہے۔ ویستحیل الجمع بینہما، اور دونوں کو جمع کرنا بھی ناممکن ہے۔ وبما انہم کانوا بصدد تحکیم العدل الالہی، یہ لوگ کیونکہ عدل الہی کو محکم اور مضبوط طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، لجؤوا الی التفویض، تفویض کی طرف پناہندے ہوئے، ونفی ارتباط الافعال الی اللہ تعالی، اور یہ نظریہ رکھا کہ انسان کے افعال میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قال القاضی عبد الجبار معتزلی کہتے ہیں، ان من قال ان اللہ سبحانہ خالقها و محدثها فقد عظم خطأہ، جو بندہ کہتا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اور پیدا کرنے والا خدا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، ان لوگوں نے سمجھا کہ فاعل فقط عرضی ہو سکتا ہے، یہ تصویر ان کے ذہن میں، حالانکہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ انسان کے افعال میں خدا بھی دخالت رکھتا ہے، بندہ بھی دخالت رکھتا ہے، دونوں فاعل ہیں لیکن دونوں فاعل عرض میں نہیں ہے بلکہ طول میں ہے۔ یلاحظ علیہ، اس پر اشکال ہے، ان الانسان لا استقلال له لا فی وجودہ ولا فی ما یتعلق بہ من الافعال و شؤونہ الوجودیہ۔ یہ مطلب اپنی جگہ پر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کسی بھی طریقے سے مستقل نہیں ہے، نہ اپنے وجود میں مستقل ہے، نہ اپنے افعال اور شؤونات وجودیہ میں مستقل ہے۔ انسان ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود فقر محض ہے، فقر محض ہے یعنی احتیاج محض ہے، یعنی محتاج محض ہے، ایسا محتاج ہے جو کبھی بھی مستقل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے۔ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ إِفَادَةِ الْوُجُودِ وَالْقُدْرَةِ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَدَىٰ حَيَاتِهِ، جب تک انسان زندہ ہے وہ خدا کا محتاج ہے کہ خدا اس کو وجود عطا کرتا رہے، خدا اس کو قدرت دیتا رہے، کہ امر بین الامرین کے مسئلے میں اس کو خوبصورت طریقے سے بیان کریں گے کہ انسان لمحہ بلمحہ دم بدم خدا کے فیض کا محتاج ہے، اگر ایک مرحلے کے لیے بھی فیض خدا رک جائے انسان ختم ہو جائے گا۔ قال سبحانہ، خداوند متعال فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانو تم اللہ کی بارگاہ میں گداگر ہو، فقیر ہو، خدا ہی غنی مطلق ہے، خدا ہی حمید مطلق ہے، کہ اس کو توحید کے مباحث میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وثانیہما، دوسری ان کی غلطی، عدم التفکیک بین الارادۃ والقضاء التکوینیین والتشریعیین، یہاں پر ارادے اور قضاء کو فی الحال ایک ہی معنی ملے، کہ انشاءاللہ قضاء و قدر کی بحث آنے والی ہے، لیکن یہاں پر ایک معنی ملے۔ ارادے
اور قضائے تکوینی اور ارادہ اور قضائے تشریع میں ان لوگوں نے تفکیک نہیں کی، ان کو آپس میں جدا نہیں کیا۔ فالتکوینی منہما یعم الحسنات والسیئات بلا تفاوت، ارادہ تکوینی الہی حسنات اور سیئات سب کو شامل ہے، کہ انشاءاللہ اس کی بات آ رہی ہے۔ ارادہ ازلی تکوینی پروردگار عالم انسان کے تمام افعال کو شامل ہے، چاہے وہ حسنات ہوں چاہے وہ سیئات ہوں۔ وَلَكِنَّ التَّشْرِيعِيَّ مِنْهُمَا لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالْحَسَنَاتِ، لیکن جو ارادہ تشریعی ہے اس کا تعلق فقط حسنات سے ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہوگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارادہ تکوینی پروردگار عالم سیئات کو شامل ہو، تو اس کا میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں توحید خالقیت کی بحث میں، لیکن آگے بھی امر بین الامرین میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ انسان کا کوئی بھی فعل خدا کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ خدا کا ارادہ تکوینی جب تک نہ ہو تب تک انسان کوئی بھی فعل انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ فعل حسن ہو چاہے وہ فعل سیئہ ہو۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سیئات برائیوں کی نسبت آپ خدا کی طرف دیں، یہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ سیئات اور برائیوں کی نسبت فقط انسان کی طرف ہو سکتی ہے، خدا کی طرف نہیں ہو سکتی، کہ اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن آئندہ بھی پھر بھی بیان کریں گے، تھوڑا سا صبر سے کام لیجیے گا۔ لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ خدا کا ارادہ تکوینی انسان کے تمام افعال کو شامل ہے، اس کے ارادہ تکوینی سے نہ فعل حسن خارج ہے نہ فعل سیئہ خارج ہے۔ قال سبحانہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ ارادہ تشریعی ہے۔ قل امر ربی بالقسط، یہ امر تشریعی ہے۔ فالآیات النازلۃ فی تنزیہہ تعالی عن الظلم والقبائح، وہ آیات کہ جو خداوند متعال کو منزہ اور پاک شمار کرتی ہیں کہ خدا نہ ظلم کرتا ہے نہ کبھی کام انجام دیتا ہے، یا تو ان کا تعلق یہ ہے کہ فعل خدا نہ ظلم ہے نہ قبیح ہے، یعنی افعال الہی کی طرف ان کی باز گشت ہے کہ خدا کے افعال میں ظلم نہیں ہے، قبح نہیں ہے، خدا کی طرف ان بری چیزوں کی نسبت نہیں دے سکتے۔ وَمَدْلُولُهَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ فِعْلِ الْقَبِيحِ مُطْلَقًا، خداوند متعال کا فعل قبیح سے مطلقاً منزہ اور پاک ہے۔ وَإِمَّا رَاجِعَةٌ إِلَىٰ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، یا تو ان کو آپ پلٹائیں افعال عباد کی طرف۔ وَمَدْلُولُهَا، اور ان آیات کا مقصود یہ ہوگا کہ انہ تعالی لا یرضاها ولا یأمر بها، خدا ان قبیح افعال سے راضی نہیں ہوتا، خدا قبیح افعال کا امر نہیں کرتا، بل یکرہها وینہا عنہا، بلکہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے روکتا ہے۔ پس فالتفصیل بین حسنات افعال العباد وقبائحها انما یتم بالنسبت الی الارادۃ والقضاء التشریعی، فرماتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے بندوں کے افعال میں کہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، یہ ارادہ اور قضاء تشریعی کے اعتبار سے ہے، لت تکوینیین، لیکن تکوینی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ارادہ تکوینی الہی تمام چیزوں کو شامل ہے۔ وَهَذَا هُوَ مذہب ائمۃ اہل البیت، اہل بیت اطہار کا مذہب بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے۔ روى الصدوق باسنادہ عن الرضا عن آبائہ عن الحسین بن علی قال سمعت ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، شیخ صدوق اپنی اسناد جو ان کی سندیں ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا سے، انہوں نے سید الشہداء سے، اور انہوں نے امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا یقول، کہ آپ فرما رہے تھے الاعمال علی ثلاثۃ احوال، اعمال تین طریقوں کے ہیں، یا فرائض ہیں
یا فضائل ہے یا معاصی ہے۔ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِضَى اللَّهِ وَبِقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ، جتنے بھی فرائض ہیں ان میں امر الہی ہے، یعنی ارادہ تشریعی بھی ہے، تکوینی بھی ہے، وہ اللہ کے امر سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، یہ ہو جائے گا تشریع، اور اللہ کی قضاء و قدر و مشیت و علم کے مطابق ہے کہ یہ ہو جائے گا ارادہ تکوینی۔ یہاں پر ارادہ تشریعی بھی ہے اور تکوینی بھی ہے۔ وَأَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ، لیکن جو فضائل ہیں یعنی مستحبات، ان میں امر وجوبی خدا نہیں ہے، یعنی امر وجوبی تشریعی نہیں ہے، لیکن ولیکن برضا اللہ و بقضاء اللہ و بقدر اللہ و بمشیت اللہ و بعلم اللہ، لیکن اللہ کی رضایت بھی ہے، قضا بھی ہے، قدر بھی ہے، مشیت بھی ہے اور علم الہی بھی ہے، یعنی تکوینی طور پر۔ لیکن وَأَمَّا الْمَعَاصِی، لیکن جو معاصی ہیں فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللہ، امر تشریعی نہیں ہے، وَلَٰكِن بِقَضَاءِ اللَّهِ وَبِقَدَرِ اللَّهِ وَبِمَشِيَّتِ اللَّهِ وَبِعِلْمِهِ، لیکن وہاں پر ارادہ تکوینی ہے، قضاء تکوینی ہے، اللہ کی قضاء تکوینی ہے، قدر تکوینی ہے، مشیت اور علم الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ وضاحت میں نے عرض کیا کہ اس کی بعد میں آئے گی۔ ثم یعاقب علیہ، لیکن پھر اس پر عقاب بھی کرتا ہے۔ وقال ابو بصیر قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام صادق سے عرض کیا، شاء لهم الکفر وارادہ، آیا خداوند متعال نے بندوں کے لیے کفر کا ارادہ کیا ہے کہ اس کی مراد وہی ارادہ تکوینی ہے، یعنی بندہ جو اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے اس کو بھی ارادہ تکوینی الہی شامل ہے یا نہیں؟ فقال نعم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بلے، یہاں پر بھی ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ تکوینی یعنی وہی جو خدا اس کو فیض دے رہا ہے، جب تک خدا اس کو فیض نہیں دے گا، قدرت نہیں دے گا، یہ بندہ حتیٰ اس کفر کو بھی انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ جو کفر ہے یہ بھی ارادہ تکوینی الہی سے ہے، لیکن ارادہ تشریعی نہیں ہے۔ قلت فأحب ذلك ورضيه، اچھا جب ارادہ تکوینی خدا ہے تو آیا خدا اس کو محبوب بھی رکھتا ہے؟ فقال لا، نہ، تشریعی طور پر اسے راضی نہیں ہے۔ قلت شاء واراد ما لم يحب ولم يرضى به، تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا پھر کیا، یعنی خدا مشیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اس چیز کی کہ جس کو پسند نہیں کرتا، جو اس کی رضا نہیں ہے۔ قال هكذا خرج الینا، مولا فرماتے ہیں کہ بھلے اسی طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ارادہ تکوینی الہی شامل ہے لیکن ارادہ تشریعی الہی یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں روایت کا دقیق معنی، الی غیر ذالک من الروایات، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات، ومفادها، کہ جن روایات کا مفاد اور معنی یہ ہے، کما ترا هو التفکیک بین الارادۃ التکوینیہ والتشریعیہ، کہ جن میں ارادہ تکوینی اور تشریعی میں فرق کیا گیا ہے۔ اعنی الرضا الالہی، یعنی یہ دو چیزیں کہ رضا الہی، فالمعاصی وان لم تکن برضا من اللہ ولم یامر بها، معاصی میں خدا کی رضایت نہیں ہے، اس کا امر نہیں کیا، ولکنھا لا تقع الا بقضاء اللہ تعالی وقدرہ وعلمہ ومشیتہ التکوینیہ، لیکن حتیٰ یہ کام بھی خدا کی قضاء و قدر کے بغیر نہیں ہو سکتا، علم و مشیت تکوینی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہ انشاءاللہ قضاء و قدر کی بحث آ رہی ہے، اس سے جبر لازم نہیں آتا، خدا کی طرف غلط کام کی نسبت دینا لازم نہیں آتی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں آئے گی، صبر کیجئے گا۔ بطلان و تفویض فی الکتاب و سنت، تفویض قرآن میں بھی باطل ہے اور سنت میں بھی باطل ہے۔ ان ذکر الحکیم یرد التفویض بحماس و وضوح، بڑی شجاعت اور روشن طریقے سے قرآن تفویض کو رد کرتا ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان تو فقیر محض خدا کی بارگاہ میں، نہ فقط وجود لینے میں بلکہ اپنے تمام امور میں فقیر ہے۔ دوسری آیت وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ سورہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے حضرت سلیمان والی کی ہم نے تفسیر کے درس میں اس کی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ حتیٰ کہ وہ جو جادوگر بھی جادو کرتے ہیں وہاں پر بھی جو ضرر پہنچاتے ہیں وہ بھی اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہ تفصیلات ہم نے اس تفسیر کے دروس میں بیان کی۔ اس آیت کے بارے میں 102 نمبر آیت سورہ بقرہ کی تفسیر کے دروس میں ہم نے مفصل گفتگو کی ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں حتیٰ یہ کام بھی اذن الہی کے بغیر نہیں۔ اذن الہی یعنی وہ اقدار الہی، اقدار الہی یعنی حول و قوت الہی، حول و قوت الہی یعنی وہی فیض خدا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ باذن اللہ یعنی وہی بحول اللہ و قوتہ۔ اتنے کم گروہ تھے کہ جو کثیر ٹولوں پر غالب پائے، لیکن باذن اللہ خدا کے حول و قوت سے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، موت بھی اس حول و قوت الہی کے ذریعے سے، باذن اللہ یعنی وہ اقدار الہی، باقدار من اللہ۔ الی غیر ذلک من الآیات التي تقید فعل الانسان باذنہ تعالی، جتنے بھی افعال انسانی ہیں وہ باذن اللہ سے مقید ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہی بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد۔ والمراد منہ الاذن التکوینی و مشیئتہ المطلقہ، اس سے مراد وہ اذن تکوینی اور مشیت مطلقہ ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَایَاتُ عَلَى نَقْدِ نَظَرِیَّةِ التَّفْوِیض، لیکن سنت میں کہتے روایات متضافرہ ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں جو نظریہ تفویض کو نقد کرتی ہیں۔ فیما اثر من ائمۃ اہل البیت، جو ائمہ اہل بیت سے مأثور ہیں۔ وکان المعتزلۃ مدافعین عن تلک النظریہ فی عصرہم مروجین لہا، لیکن معتزلہ اپنے اس تفویض کے نظریے کے مروجین میں تھے، اس کو شائع کرنے والے تھے۔ روى الصدوق فی الامالی عن ہشام قال ابو عبداللہ انا لا نقول جبرا ولا تفویضا، مولا فرماتے ہیں کہ ہم نہ جبر کی بات کرتے ہیں نہ تفویض کی بات کرتے۔ احتجاج تبرسی میں ابی حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ قال ابو جعفر علیہ السلام، مولا امام باقر حسن بصری کو کہتے ہیں ایاک ان تقول بالتفویض، خبردار تفویض کی بات نہ کرنا، فإن اللہ عز وجل لم يفوض الامر الى خلقہ وہنا منہ وضعفا ولا اجبر علی معاصیہ ظلما، خداوند متعال نے امور کو خلق کی طرف تفویض نہیں کیا، وہنا منہ وضعفا، کہ نعوذ باللہ خدا کوئی ضعیف ہے، مجبور ہے، نہ ہی ان کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے، نعوذ باللہ کہ خدا ظالم ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ یا عیون اخبار رضا میں امام رضا سے ہے کہ انہو قال مساکین القدریہ، یہ قدریہ وہی جو معتزلہ کے اسلاف تھے، بڑے تھے، یہ بیچارے مسکین ارادو ان یصفوا اللہ عز وجل بعدلہ، چاہتے تھے خدا کو اس کی عدل کے ساتھ توصیف کریں، فاخرجوہ من قدرتہ و سلطانہ، لیکن نہ چاہتے ہوئے ان بدبختوں نے خدا کو اپنی قدرت اور سلطنت سے خارج کر دیا، کہ یہ تفویض کا نظریہ بھی غلط ہے۔ انشاءاللہ صحیح نظریہ کیا ہے اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔